السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو ایزی لرن اردو میڈیم۔ پچھلی ویڈیوز میں ہم نے تاریخ اور سیاسیات 9ویں جماعت کا سیاسیات کا تیسرا سبق دیکھا تھا۔ آج چوتھا سبق دیکھنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے اقوام متحدہ۔ اس سبق کے سوالات و جوابات آج کے اس ویڈیو میں ہم حل کریں گے۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو آپ سے گزارش کی جا رہی ہے کہ چینل کو ضرور اور جلدی سے سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے آنے والے ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ پہلا ہے ذیل میں سے مناسب متبادل چن کر بیان کو مکمل کیجیے۔ دیکھیے یہاں پر آپ کو 3 خالی جگہ دی ہوئی ہے۔ پہلا، ذیل میں سے کون سا ملک اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا مستقل رکن نہیں ہے نا؟ تو اس کا جواب آپ کو لکھنا ہے جرمنی، ہے نا، جرمنی۔ یہاں پہ 4 آپ کو دیا ہوا تھا، امریکہ، روس، جرمنی اور چین۔ اس میں سے جیم جو ہے وہ صحیح ہے، اس کے آگے آپ کو لکھنا ہے جرمنی۔ دوسرا، بھارت میں بچوں کے تغذیاتی مسائل پر مختلف کارگاہیں ورکشاپ منعقد کرنے والی بین الاقوامی تنظیم، تو اس کا آپ کو لکھنا ہے یونیسیف، ہے نا، یونیسیف لکھنا ہے۔ تیسرا، اقوام متحدہ کے موجودہ رکن ممالک کی تعداد جو ہے وہ 193 لکھنا ہے، 193۔ اگلا سوال یہاں پہ آپ لوگوں کو دیا ہوا ہے۔ سوال نمبر 2، درج ذیل بیانات صحیح ہے یا غلط وجوہات کے ساتھ لکھیے۔ دیکھیے یہاں پر آپ کو 4 دیا ہوا ہے۔ پہلا دیکھتے ہیں، اجلاس عام عالمی مسائل کے حل کا پلیٹ فارم ہے، تو اس کا جواب دیکھیے۔ یہ بیان صحیح ہے کیونکہ پہلا، دنیا کے تمام ممالک اجلاس عام کے رکن ہیں۔ تمام نمائندے اجلاس عام کے اجلاس میں ماحولیات، ترک اصلاح جیسے اہم مسائل پر بحث کرتے ہیں۔ کثرت رائے سے اجلاس میں فیصلے کیے جاتے ہیں۔ رکن ممالک کے نمائندوں کو یکجا کر کے بحث و مباحثے کرنے اور اہم بین الاقوامی مسائل پر پالیسیاں طے کرنے کے لیے اجلاس عام ایک پلیٹ فارم کی حیثیت رکھتا ہے۔ دوسرا ہے، اقوام متحدہ میں تمام رکن ممالک کی حیثیت مساوی نہیں ہے۔ جواب، یہ بیان غلط ہے کیونکہ دنیا کے تمام مقتدر ممالک اقوام متحدہ کے رکن ہیں اور یہ ممالک اجلاس عام کے رکن ہیں۔ دوسرا کیا ہے، آپ کو ملک امیر ہو یا غریب، چھوٹا ہو کہ بڑا، تمام رکن ممالک کا اجلاس عام میں مقام و مرتبہ یکساں ہے۔ تیسرا، ہر رکن ملک کا ایک ووٹ ہوتا ہے، مطلب یہ کہ اقوام متحدہ میں تمام رکن ممالک کا مرتبہ جو ہے وہ مساوی ہے۔ تیسرا، سلامتی کونسل میں اگر چین مخالفت کرے تو بھی قرارداد پاس ہو سکتی ہے۔ تو جواب دیکھیں، یہ بیان غلط ہے کیونکہ چین سلامتی کونسل کا مستقل رکن ملک ہے۔ سلامتی کونسل کے مستقل رکنیت والے 5 ممالک کو ویٹو پاور حاصل ہے۔ ویٹو پاور والے کسی ایک ملک نے بھی اس حق کا استعمال کیا تو وہ قرارداد منظور نہیں ہو سکتی۔ اس لیے چین کے سلامتی کونسل میں ویٹو پاور استعمال کرنے سے قرارداد منظور نہیں ہو سکتی۔ چوتھا اینڈ لاسٹ، اقوام متحدہ کے کاموں میں بھارت نے اہم کردار ادا کیا۔ جواب، یہ بیان صحیح ہے کیونکہ اقوام متحدہ کے قیام سے متعلق جو اجلاس منعقد ہوئے ان میں بھارت نے شرکت کی۔ نو آبادیات کی آزادی، ترک اصلاح اور نسلی تفریق جیسے کئی مسائل بھارت نے اقوام متحدہ کے سامنے پیش کی۔ اقوام متحدہ کی امن فوج میں بھارت نے اپنے فوجی جوان روانہ کیے۔ اس طریقے سے بھارت نے شروع ہی سے اقوام متحدہ کے کاموں میں اہم کردار جو ہے وہ ادا کیا ہے۔ اگلا سوال ہے، سوال نمبر 3، درج ذیل اصطلاحات تصورات کی وضاحت کیجیے۔ پہلا ہے حق استرداد یعنی ویٹو، دوسرا ہے یونیسیف۔ تو دیکھیے پہلے کا حق استرداد ویٹو کا جواب، کسی اہم مسئلے پر سلامتی کونسل کے مستقل ممالک کو قرارداد کی مخالفت کرنے کا حق ہوتا ہے جسے حق استرداد ویٹو کہتے ہیں۔ دوسرا، سلامتی کونسل میں کسی مسئلے پر فیصلہ لینے کے لیے 5 مستقل اور کم از کم 4 غیر مستقل ارکان کی منظوری ہوتی ہے۔ تیسرا، لیکن
مستقل ارکان میں سے اگر ایک رکن بھی اپنا ویٹو پاور استعمال کر کے مخالف رائے دیتا ہے تو وہ فیصلہ روک دیا جاتا ہے۔ دوسرا، یونیسیف کا لیے جواب، بین الاقوامی سطح پر بچوں کی ترقی کے لیے فنڈ مہیا کرنے کی غرض سے 1946 میں اقوام متحدہ نے ایک ذیلی ادارہ یونیسیف قائم کیا۔ بچوں کو قوت بخش غذائیں اور طبی خدمات فراہم کرنے کا کام یونیسیف کرتا ہے۔ بچوں کی ناقص غذائیت کے مسائل پر پسماندہ ملکوں میں کون سے اقدامات کرنے چاہیے، اس تعلق سے ورکشاپ کارگاہ کا انعقاد کرتا ہے۔ چوتھا، یونیسیف کا صدر دفتر جو ہے وہ نیو یارک میں ہے۔ اگلا سوال یہاں پہ آپ کو دیا ہوا ہے چوتھا، مختصراً لکھیے، ہے نا، مختصراً لکھیے گا۔ پہلا ہے اقوام متحدہ کے قیام کی وجوہات لکھیے۔ جواب، دوسری عالمی جنگ میں بڑے پیمانے پر جانی و مالی نقصان ہوا۔ اس جنگ میں ایٹم بم کا استعمال ہونے کی وجہ سے نقصان بہت زیادہ تھا۔ تمام ممالک سوچنے لگے کہ اس طرح کی تباہ کن جنگوں کا خاتمہ ہونا چاہیے اور اس کی ذمہ داری اجتماعی طور پر تمام ملکوں پر عائد ہوتی ہے۔ چوتھا، عالمی امن قائم کرنے کے لیے مجلس اقوام جیسا ادارہ وجود میں آنا چاہیے۔ اس خیال کے تحت دوسری جنگ عظیم کے بعد اقوام متحدہ کا قیام عمل میں آئے۔ دوسرا، اقوام متحدہ کی امن فوج کی سرگرمیاں تحریر کیجیے۔ جواب، اقوام متحدہ کی امن فوج جنگ زدہ ملکوں میں درج ذیل سرگرمیاں انجام دیتی ہے۔ پہلی کیا سرگرمی ہے؟ جنگ زدہ ملکوں میں تشدد کو روک کر ثالثی کرنا۔ دوسرا، امن قائم کرنے کے لیے مثبت ماحول سازی کرنا۔ تیسرا، تحفظ امن کے لیے مختلف تدبیروں پر عمل کرنا۔ چوتھا، تحفظ کے ساتھ ساتھ امن و سلامتی کے قیام میں مدد کرنا۔ تیسرا ہے اقوام متحدہ کے مقاصد لکھیے۔ جواب، اقوام متحدہ کے قیام کے درج ذیل مقاصد ہے۔ کیا مقصد ہے؟ اس کو اقوام متحدہ کو بنانے کا کیا مقصد تھا، کیوں بنایا گیا؟ وہ پہلا جو ہے عالمی امن قائم کرنے کے لیے ضروری اقدامات کا۔ دوسرا، مختلف ممالک کے مابین دوستانہ تعلقات قائم کر کے معاشی تعاون کو فروغ دینا۔ تیسرا، بین الاقوامی مسائل کو پرامن طریقے سے حل کر کے بین الاقوامی سلامتی کے فروغ کی کوشش کرنا۔ چوتھا، انسانی حقوق اور آزادی کی کوشش اور ان کا تحفظ کرنا۔ اگلا سوال آپ کو یہاں پہ دیا ہوا ہے، سوال نمبر 5، دی ہوئی ہدایت کے مطابق عمل کیجیے۔ پہلا، اقوام متحدہ کی ذیلی شاخوں کے متعلق معلومات فراہم کرنے والی جدول مکمل کیجیے۔ دیکھیے جدول آپ کو دی ہوئی ہے، سوال میں تو جدول بہت چھوٹی نظر آ رہی ہوگی، لیکن اس کا جو جواب ہے نا، اس کا جواب دیکھ کر آپ دنگ رہ جائیں گے۔ دیکھیے یہاں پر اس کا جواب دیا ہوا ہے، اس طریقے سے آپ کو جواب دیا ہوا ہے۔ شعبہ ہے، پھر ارکان کی تعداد ہے، پھر ذمہ داری کیا کیا وہ آپ سب کو بیان کرنا ہے۔ دیکھتے ہیں، اگر آپ کو اس کی فوٹو چاہیے پوری کی، ہے نا، تو آپ ہمارے واٹس ایپ گروپ کو جوائن کیجئے، اور اگر آپ کو ہمارے واٹس ایپ گروپ کی لنک نہیں مل رہی ہے تو ہمیں کمنٹ کیجئے، ہم آپ کو ضرور بضرور دیں گے۔ دیکھ بھی لیتے ہیں پھر بھی۔ نمبر 1، شعبہ شاخ کیا ہے؟ اجلاس عام، جنرل اسمبلی۔ ارکان کی تعداد کتنی ہے اس کی؟ ہر رکن ملک کا 5 نمائندہ صرف ایک ووٹ دے سکتے ہیں۔ رکن ممالک کی تعداد 193 ہے۔ اس کی کیا ذمہ داری ہے؟ پہلا، دیکھیے یہاں پر آپ کو دیا ماحولیات، نسلی امتیازات جیسے اہم مسائل پر اجلاس عام میں مباحثہ کر کے قرارداد پاس کی جاتی ہے۔ دوسرا، سلامتی کونسل کے غیر مستقل ارکان کا انتخاب کرنا۔ تیسرا، اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اور بین الاقوامی عدالت کے ججوں کا انتخاب کرنا۔ چوتھا، اقوام متحدہ کے سالانہ بجٹ کو منظور کرنا۔ دیکھیے اب دوسرا، سلامتی کونسل، اس کی کیا ہے؟ 5 مستقل اور 10 غیر مستقل، اس طرح کل 15 ارکان میں یہ لکھنا ہے آپ کو۔ کیا ذمہ داری ہے اس کی؟ پہلا، بین الاقوامی امن و سلامتی کا تحفظ کرنا، اسلحہ پر قابو پانے کے لیے منصوبہ بندی کرنا۔ تیسرا، تمام اجلاس کے ساتھ بین الاقوامی عدالت کے جج اور اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کا انتخاب کرنا۔ تیسرا ہے بین الاقوامی عدالت، 15 جج آپ کو یہاں پہ دیے ہوئے ہیں۔ پہلا، ذمہ داریاں دیکھیے اس کی، رکن ممالک کے مابین تنازعات حل کرنا، بین الاقوامی قوانین کا مناسب مفہوم تعین کرنا۔ تیسرا، اقوام متحدہ کی مختلف شاخوں، شعبوں یا ذیلی اداروں کو درپیش قانونی مسائل پر رائے دینا۔ چوتھا اینڈ لاسٹ، معاشی و سماجی کونسل، ہے نا، 54
54 ارکان آپ کو دیے ہوئے یہاں پہ. کیا ذمہ داریاں ہیں؟ افلاس، بے روزگاری، معاشی و سماجی عدم مساوات جیسے مسائل پر بحث و مباحثہ کرنا اور تدابیر پیش کرنا، خواتین کے مسائل، خواتین کو بااختیار بنانا، انسانی حقوق، بنیادی آزادی، عالمی تجارت، صحت سے متعلق مسائل وغیرہ پر مذاکرہ کرنا اور فیصلے کرنا، بین الاقوامی سطح پر تعلیم اور ثقافتی روابط قائم کرنے کی کوشش کرنا، اقوام متحدہ سے منسلک مختلف اداروں کے کام میں مطابقت اور ہم آہنگی قائم رکھنا. اس طریقے سے یہاں پہ آپ کا یہ سوال کے جواب ختم ہوتا ہے. اگلا سوال آپ کو دیا ہوا ہے یہاں پہ دوسرا، اقوام متحدہ کے قیام کو زمانی خط پر بالترتیب بتائیے. تو اس کا جواب آپ کو اس طریقے سے لکھنا ہے. دیکھیے 1941 اٹلانٹک معاہدہ، 1944 بین الاقوامی ادارہ قائم کرنے پر بحث، 1945 اقوام متحدہ کا قیام عمل میں آیا. نیکسٹ نمبر 3، اقوام متحدہ سے متعلق شجری خاکہ مکمل کیجیے. اقوام متحدہ، اس کا صدر دفتر، اس کی اہم ذیلی شاخیں، ذیلی ادارے، یہ سب آپ کو لکھنا ہے. تو دیکھیے یہاں پہ اقوام متحدہ کا صدر دفتر کہاں ہے؟ نیو یارک میں ہے. ہاں، اس کے ذیلی ادارے آپ کو دیے ہوئے ہیں اور یہاں پہ آپ کو دیا ہوا تھا کیا؟ اہم ذیلی شاخیں، خاص شعبے، دونوں ایک ہی ہے. اس طریقے سے آپ کو اس کا جواب لکھنا ہے. ذیلی ادارے: بین الاقوامی مزدور تنظیم، عالمی تنظیم صحت، تنظیم برائے اناج و زراعت، بین الاقوامی مالیاتی فنڈ. چوتھا، اقوام متحدہ کا مالیاتی فنڈ. پھر دیا ہوا ہے آپ کو یہاں پہ دیکھیے اہم ذیلی شاخے کا اجلاس عام، جنرل اسمبلی، سلامتی کونسل، معاشی و سماجی کونسل، سیکریٹریٹ، بین الاقوامی عدالت. تو دیکھیے اس سبق کے سوالات و جوابات جو یہاں پر ختم ہوتے ہیں. چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں، اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، فرینڈس کے ساتھ، اور کمنٹ کریں کہ اگلی ویڈیو ہماری کس سبق کی ہو.